اس حدیث پاک کے سننے سے پہلے سارے بآواز بلند حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے ساتھ مل پہ پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ یا سیدی یا رسول اللہ. اب یہ جمعرات ہو گئی، آپ جمعہ کی رات میں بیٹھے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آگے جو حدیث اب میں کوٹ کر رہا ہوں اسے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے، صاف ظاہر ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے، مگر خاص نور سے ایسے ملائکہ کو پیدا کیا ہے، خاص نور سے ایسے ملائکہ کو اللہ نے پیدا کیا ہے جن کی ڈیوٹی جمعرات کو، یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن درود پاک پڑھنے والے حضور علیہ السلام کے امتیوں کا درود پاک لکھنا ہے. یہ ان ملائکہ کی ڈیوٹی ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ زمین پر اتر آتے ہیں، یہ ملائکہ جمعرات کو اترتے ہیں. ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ اترتے نہیں ہے باقی ہفتے کے دنوں میں. لا یہبطون الا لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ. خاص اللہ کی طرف سے نور سے پیدا کیے گئے یہ ملائکہ جمعرات کو جب غروب ہو جاتا ہے آفتاب کا تو جمعرات کو اترتے ہیں اور جمعہ کی شام غروب آفتاب تک 24 گھنٹے رہتے ہیں. جمعرات کی وہ جمعہ کی رات سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک 24 گھنٹے ادھر رہتے ہیں. اور اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ اتر، اور فرمایا کہ نہیں اترتے سوائے جمعرات کے، باقی ہفتے میں نہیں اترتے. یہ خاص ملائکہ. اب یہ سیاحین فی الارض کے علاوہ ایک الگ طبقہ ہے. جو ملائکہ یسیحون فی الارض ان کے علاوہ ایک الگ طبقہ ہے. آپ دیکھیے کتنے کروڑوں ملائکہ کی اللہ نے کیا کیا ڈیوٹیاں لگا رکھی، اور کتنے طبقات ہیں ملائکہ کے جو الگ الگ مقرر کر رکھے. جو سیاحین ہیں سیارۃ من الملائکہ، وہ تو 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن، سال کے 365 دن ہی ادھر رہتے ہیں. شریک ہوتے ہیں اوپر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں. وہ تو ہم وقت ادھر رہتے ہیں اور جاتے ہیں. یہ وہ ملائکہ ہیں خاص جو جمعرات کو اترتے ہیں، جمعہ کی رات کو اور جمعہ کے دن. اور یہ سونے کے قلم لے کر آتے ہیں. پھر سونے کے جو قلم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی دوات بھی لے کے آتے ہیں. نورانی دوات ہوتی ہے، وہ چاندی کی بنی ہوئی ہوتی ہے. اور نور کی تختیاں لے کے آتے ہیں، قراطیس. نور کے دفتر لے کر آتے ہیں، پوری نوٹ بک. تو وہ نوٹ بکس لے کے آتے ہیں، اپنی نوٹ بکس ملائکہ لے کے آتے ہیں، نور کے بنے ہوئے نوٹ بکس لے کے آتے ہیں. اور حدیث پاک کے الفاظ سنیے. آقا نے فرمایا لا یکتبون الا الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا. امام دیلمی نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ حدیث روایت کی. تو سونے کے قلم سے، چاندی کی دوات اور نور کی نوٹ بکس، کاپیز ہیں ان کے ہاتھ میں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ نہیں لکھتے. ان کی ڈیوٹی آپ کے نام اعمال کی طرح باقی اعمال لکھنا نہیں ہے، وہ اور ملائکہ کا کام ہے. جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، وہ آپ کے اعمال لکھتے ہیں سارے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، استغفار، سب کچھ وہ لکھتے ہیں. ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ یہ صرف درود پاک لکھتے ہیں. ان کی نوٹ بکس آپ کے درود پاک کے عدد سے بھری ہوئی ہوتی. لا یکتبون الا الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے اپنی نوٹ بک میں کچھ نہیں لکھتے. اس کا ریکارڈ بناتے ہیں کس شخص نے کتنی بار درود پاک پڑھا، کس نے کتنا درود پاک پڑھا، وہ شاید درود والوں نے اس سال میں کتنا درود پاک پڑھا، اس ماہ میں کتنا پڑھا، حلقات درود میں کتنا بار درود پاک پڑھا گیا، ہر گھر میں کتنا درود پاک پڑھا گیا. وہ لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں سبحان اللہ. اور وہ نوٹ بک لکھا ہوا اس کی سمجھیں ایک کاپی اللہ کے حضور جاتی ہے، ایک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک عرش معلیٰ پہ جاتی ہے، ایک گنبد خضرا میں جاتی ہے. آپ اندازہ کریں سبحان اللہ. اور وہ نوٹ بک لکھا ہوا اس کی سمجھیں ایک کاپی اللہ کے حضور جاتی ہے، ایک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک عرش معلیٰ پہ جاتی ہے، ایک گنبد خضرا میں جاتی ہے.
قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گے تو یہ آپ کے سارے خفیہ ریکارڈ ہیں اعمال صالحہ کے، یہ الگ یا اچانک جب میزان پر پہنچیں گے، جب آپ کے اعمال تولیں گے تو یہ اس وقت سارے ریکارڈ نکال کے آپ کے نیکیوں کے خانے میں تول پہ رکھ دیے جائیں گے، اور ان کا وزن اتنا ہوگا کہ سب کچھ بخشوا کے لے جائے گا، درود پاک سب کچھ بخشوا کے لے جائے گا۔ تو ویمن لیگ کے ذمے بہت بڑی سعادت آئے گی انشاءاللہ اگر وہ حلقات، عورت کو کہنا ہے بس، ایک گھر کی خاتون خانہ کو کہنا ہے، وہ ساروں کو خود بخود پکڑ لے گی، جکڑ لے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ منعقد کرنا ہے، ویمن لیگ والی خواتین کے ذریعے حلقات قائم کریں، ایفرٹس کریں، خواتین پہ کام کریں، حلقات قائم ہوتے چلے جائیں گے، ویمن لیگ اسٹار کر کوئی تحریک بنا دے، اور دیگر تنظیمات جیسے لاہور کی تنظیم نے کیا اس عمل کو باقی اضلاع میں بھی پھیلا دیں، لاہور کی تنظیم کی سنت کو آگے بڑھا دیں۔ جب آپ اس تحریک کو پھیلائیں گے اور جمعرات کو قائم کر لیں گے تو دوہرا نفع ہو جائے گا کہ وہ سونے کے قلم لے کے ملائکہ بھی آپ کے گھر میں آ جائیں گے، چاندی کی دباتیں سونے کے قلم۔ اب اس سونے چاندی سے آپ کو یہ فائدہ تو نہیں کہ آپ سمجھیں کہ ڈاکہ ہی ڈال لیں فرشتوں پر اور وہ سونے کے قلم ہی اس طرح چھیننے لگ جائیں، 150 ملائکہ آ جائیں، 150 سونے کے قلم ہاتھ میں آ جائیں تو پورا جہیز بن جائے، 2 4 جہیز نہیں، وہ تو ملائکہ ہیں، وہ تو نہیں چھیننے دیں گے اپنی چیز، مگر شرف اور فضیلت بیان کیا ہے، شرف اور فضیلت درود پاک کا، کہ اللہ رب العزت آسمانوں سے عرش سے ان کو بھیجتا ہے نورانی دنیا سے سونے کے قلم جو جنت اور عالم آخرت کے سونے اور چاندی کی شان ہے۔ کس لیے؟ صرف لا یکتبون الا الصلاۃ علی النبی، وہ صرف اور کسی عمل کے لکھنے کے لیے سونے کے قلم اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ملائکہ کے ہاتھ میں، صرف جب درود و سلام لکھنے کی باری آتی ہے تو سونے کے قلم دے کے بھیجتے ہیں، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، میری امتی حلقات کی شکل میں پڑھ رہے ہیں، سونے کے قلم لے کے جاؤ، چاندی کی دوات لے کے جاؤ، اور نور کے دفتر نوٹ بکس لے کے جاؤ اور پڑھو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اس میں بھی یہی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو بھیجتا ہے درود و سلام کی مجالس کے لیے، حلقات کے لیے، جو صرف درود و سلام کے حلقات کے لیے آتے ہیں۔ فَإِذَا جَلَسُوا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو ملائکہ ان حلقات درود کے ساتھ جوائن کرتے ہیں اور اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں ان کو، اور ان کے ساتھ پھر بڑے بڑے سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کے قراطیس اور نوٹ بکس ہوتی ہیں اور اقلام الذهب لے کے آتے ہیں، یکتبون الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ایک ایک بار پڑھا ہوا درود پاک آسمانی اور عرشی نوٹ بکس پہ لکھتے چلے جاتے ہیں ملائکہ۔ وَيَقُولُونَ اذْكُرُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ زِيدُوا زَادَكُمُ اللَّهُ، جیسے جیسے آپ درود پاک پڑھتے ہیں وہ فرشتے بولتے ہیں اور پڑھو اللہ تمہارے اوپر برکت کو اور بڑھا دے۔ جیسے آپ درود پاک پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس ذکر کو اور زیادہ کرو، حضور کے درود پاک کے ذکر کو اللہ پاک اپنی رحمت تم پر اور بڑھا دے، زیدو اور زیادہ پڑھو اللہ پاک اپنی رحمت اور زیادہ کر دے، آپ اندازہ کر ایسے کہتے چلے جاتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَفْتَحُوا الذِّكْرَ فُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، جب وہ مجلس حلقہ ذکر شروع کرتے ہیں، حلقہ ذکر اور حلقہ درود جب شروع کرتے ہیں تو جو ہی آغاز کرتے ہیں تسبیح لے کے پہلا دانہ درود پاک کا اور اللہ کے ذکر کا جو شروع کرتے ہیں، اسی وقت اللہ پاک حکم دیتا ہے فرشتوں آسمانوں کے دروازے کھول دو اس حلقہ درود والوں پر، آسمان کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اسی لمحے۔ وَاسْتُجِيبَ لَهُمُ الدُّعَاءُ، اور حکم ہوتا ہے کہ اب یہ اس درود پاک اور میرے ذکر کے بعد جو دعا بھی کریں گے ان کو بتا دو قبول کی جائے گی۔ وَتَطَّلَعَ عَلَيْهِمُ الْحُورُ الْعِينُ، اور صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ حور العین، الحور العین سے حوریں بھی ان کی زیارت کے لیے دیکھنے لگ جاتی، ظاہر ہو جاتی کہ کون لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ آسمان کے دروازے رحمت کے اوپر کھول دیے جاتے ہیں اور الحور العین کی حوریں ان کی زیارت کے لیے آ جاتی ہیں، اور بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حلقہ درود کی فضیلت کا اندازہ کریں، کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی برکت، کتنا بڑا شرف اور عظمت ہے حلقہ درود کی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، حضور اسلام نے فرمایا اس کے بعد اقبل اللہ عز وجل علیہم بوجہہ، اللہ تعالیٰ خود پھر اپنا چہرہ اس حلقہ درود والوں کی طرف کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ ان کی طرف کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔
सुभान अल्लाह। पढ़िए आकर इस्लाम पे दरूद पाक पढ़िए, सुभान अल्लाह, ताकि अल्लाह अपना चेहरा रहमत और चेहरा मोहब्बत आपकी तरफ कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा, आप भी पढ़िए मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहली बैतिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तो आकर इस्लाम ने फरमाया अक़बल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैहिम बिवजहिही, कि अल्लाह ताला भी उनकी तरफ अपने चेहरा रहमत, अपने चेहरा मग़फ़िरत, अपने चेहरा मोहब्बत के साथ मुतवज्जे होकर बैठ जाता है। तो अल्लाह की तवज्जो भी उस हल्का दुरूद की तरफ हो जाती है। अल-हूरुल ईन की तवज्जो भी हल्का दुरूद की तरफ हो जाती है। मलाइका भी हल्का दुरूद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। आसमानों के दरवाजे भी हल्का दुरूद के ऊपर खोल दिए जाते हैं, बशर्ते के वो उस पूरे वक्त में सिवाय दरूद पाक के कोई और दुनियावी गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जे ना हो। फैज़ा तफर्रकू अकाम ज़ुव्वार यल्तमिसूना हिलक़ ज़िक्र। अब यहां कितनी प्यारी बात की, फरिश्तों को हल्का दरूद कायम करने वालों की ज़ियारत करने वाला करार दिया। मलाइका उनके ज़ायरीन हैं, ज़ुव्वार हैं, उन बंदों के, उन औरतों के जो हल्का दरूद कायम करके बैठे और दरूद पाक पढ़ रहे हैं। मलाइका उनकी ज़ियारत करने वाले हैं, ये आकर इस्लाम ने फरमाया। जब वो हल्का दरूद खत्म करते हैं, उठते हैं, फैज़ा तफर्रकू, जब उठते हैं, अकाम ज़ुव्वार, तो उनकी ज़ियारत के लिए आने वाले फरिश्ते भी खड़े हो जाते, उठ जाते हैं। उनकी ज़ियारत के लिए आने वाले फरिश्ते भी उठ जाते हैं। यल्तमिसूना हिलक़ ज़िक्र, जो हल्का जिक्र की तलाश में आए थे और इनकी ज़ियारत के लिए आए थे, वो भी उठ के चले जाते हैं। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चंद दीगर हदीस पे तवज्जो करें। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, घरों में हल्का जिक्र कायम करना, इसकी फजीलत पर एक हदीस सही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा वला तजअलू कब्री ईदा वसल्लू अलैया फइन्ना सलातकुम तबलुगुनी हैसु मा कुंतुम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों अपने घरों को कब्रिस्तान में बना दो। अब देखिए, घरों में हलकात दरूद कायम होने की बात। अपने घरों को कब्रिस्तान न बना दो, मकबरा न बना दो घरों को, कि ये अमाल कब्रिस्तान में नहीं किए, नमाज के, इबादात के, नवाफिल के, दरूद पाक के, हलकात के। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा नहीं कि घर तुम्हारे सिर्फ रहना, सोना, उठना, बैठना ही हो, तो और ये चीजें अगर घरों में नहीं करोगे तो घर कब्रिस्तान बन जाएंगे। तो जिस घर में नवाफिल अदा नहीं किए जाते, नमाजें नहीं पढ़ी जाती, नवाफिल अदा नहीं की जाती, या दरूद व सलाम नहीं पढ़ा जाता, वो घर कब्रिस्तान है, जिसमें दरूद व सलाम नहीं पढ़ा जाता। फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बना दो। वला तजअलू कब्री ईदा, और मेरी कब्र को, मेरे मज़ार को, मेरी कब्र को सालाना ईद न बना दो, कि जैसे साल के बाद पलट पलट कर ईद आती है, ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा, पूरे साल के बाद आती है और दरमियान के 11 महीनों में कोई ईद नहीं पड़ता। तो मेरी कब्र के साथ ऐसे जफा करने वाले ना बन जाओ कि इतनी मुद्दत के बाद ही पलट कर आया करो, साल बाद पलट कर आओ जैसे ईद होती है। नहीं, जिनको तौफीक नसीब है, अहले मदीना की तरफ इशारा है, जो आ सके वो हमा वक्त और हर वक्त कोशिश किया करें कि मेरे मजार की ज़ियारत को आया करें। वसल्लु अलैया, तो पहले फरमाया घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, फिर फरमाया वसल्लु अलैया, मेरे ऊपर दरूद व सलाम पढ़ा करो, दरूद व सलाम पढ़ा करो। फइन्ना सलातकुम तबलुगुनी हैसु मा कुंतुम, और तुम्हारा पढ़ा हुआ दरूद घरों के अंदर, तुम्हारा पढ़ा हुआ दरूद जहां भी होगे, तुम्हारा घर जहां भी होगा, वो मदीना में है, वो पाकिस्तान में है, वो लाहौर में है, वो कराची में है, वो अफ्रीका में है, वो मिस्र में है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो कनाडा में है,
وہ دنیا کے جس خطے میں بھی جس گھر میں بھی گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، پڑھو گھروں میں درود و سلام پڑھو اور نوافل بھی ادا کرو، مگر یہ پوری حدیث اس کا پورا جو سیاق و سباق ہے وہ بھی درود پاک اور درود و سلام کے ضمن میں آئی ہے ساری حدیث۔ تو فرمایا گھروں میں درود و سلام پڑھا کرو، جہاں بھی دور ہو تمہارے گھر یا نزدیک ہو، جہاں بھی بیٹھ کے پڑھتے ہو تمہارا درود خود بخود ڈائریکٹلی مجھے پہنچتا ہے۔ اب اس حدیث کے ذریعے درمیان سے فرشتوں کی رپورٹ کا ذکر بھی الگ ہو گیا، وہ فرشتوں کے ذریعے تو پہنچتا ہی تھا، فرشتے پہنچانے کی ڈیوٹی پر تو مامور تھے، مگر فرمایا ان صلاتکم تبلغنی، تبلغ کا فاعل صلات ہے کہ تمہارا درود خود بغیر کسی واسطہ کے براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے اور میں سنتا ہوں۔ تو اس میں آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ گھروں میں درود و سلام پڑھا کرو مجھ پر، ورنہ تمہارے گھر قبرستان بن جائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ گھروں میں حلقات درود قائم کرو، بیٹھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، اور یہ خیال نہ کرو کہ تمہارے گھر اتنے دور ہیں، فرمایا جہاں بھی ہو تمہارا درود براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے، میری سماعت کے لیے قرب اور بعد کوئی معنی نہیں رکھتا، دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی، پڑھا کرو مجھ پر درود۔ اب دیکھیے گریجولی آپ آگے بڑھ رہے ہیں اپنی فضائل میں، فضیلت میں اوپر اوپر جا رہے ہیں۔ اب فرشتے تو پہنچا ہی رہے ہیں، وہ پہنچاتے رہیں گے، مگر براہ راست آقا علیہ السلام آپ کا درود پاک سنتے ہیں، اور اس درود پاک پڑھنے کی طرف آقا علیہ السلام نے جو اشارہ کیا وہ گھروں کے اندر اشارہ کیا پڑھنے کا۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اگر اپنے گھروں میں حلقات درود قائم نہیں کرو گے یا انڈیویجولی اجتماعی جیسے بھی اپنے گھروں میں درود پاک نہیں پڑھو گے مجھ پر، تو تمہارے گھر قبرستان بنے گے۔ اور یہ نہ سوچو کہ جائے گا کہ نہیں، ہر گھر کا پڑھا ہوا درود میں سنتا ہوں، ہر جگہ میں پڑھا ہوا درود اپنی امتی کا میں سنتا ہوں۔